یہ ہے محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، میرے اللہ کے حبیب ہیں، میرے اللہ کے خلیل ہیں، میرے اللہ کے کلیم ہیں، میرے اللہ کے مجتبی ہیں، میرے اللہ کے مصطفیٰ ہیں، میرے اللہ کے مرتضیٰ ہیں۔ میرے اللہ نے انہیں حبیب اللہ کہا، کلیم اللہ بھی کہا، خلیل اللہ بھی کہا، مصطفیٰ بھی کہا، مجتبی بھی کہا، مرتضیٰ بھی کہا، مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی۔ کون سی امت؟ شراب بیچنے والے۔ کون سی امت؟ جوا کھیلنے والے۔ کون سی امت؟ اسی کے دین پہ ڈاکے ڈالنے والے۔ کون سی امت؟ جھوٹ فراڈ فریب میں مرنے والے۔ کوئی ہوتے جنید بغدادی جیسے سارے، رابعہ بصری جیسی، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شفقت رحمت پر۔ میری امت میری امت میری امت ایک ہی نغمہ ایک ہی ہستی کا ہوگا، وہ میرا نبی آپ کے نبی ہوں گے۔ وہ مجھے محشر میں نہ بھولے، میں اسٹاک ہوم میں بھول جاؤں۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ محمدی زندگی سیکھو، اور میرے نبی کی زندگی صرف مسجد میں نہیں ہے، صرف حج عمرے میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہماری بنیاد ہے، نماز نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، نماز نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، نماز کے بغیر دین نہیں ہے۔ سر کاٹ دیا، نماز چھوڑی سر کاٹ دیا، سر کٹا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن عبادت سب کچھ نہیں ہے، عبادت ہماری بیس ہے، بیس پر یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے میرے نبی کی گھر کی زندگی وہ اپناؤ، دفتر کی زندگی وہ اپناؤ، تجارت کی زندگی وہ اپناؤ، شادی کی زندگی باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، خامد کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، میدان جنگ میں سالار کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، زندگی کے ہر شعبہ میرے نبی نے چمکایا اور روشن فرمایا، اور اس سے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں رات ہے ہی نہیں، اس میں دن ہی دن ہے۔ جو چلے گا منزل تک پہنچے گا، جو نہیں چلے گا اندھیروں میں بھٹک کے مر جائے گا۔ 1,24,000 صحابہ دنیا کی واحد ہستیاں ہیں، واحد ہستیاں ہیں، واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت سے یہ فیض پایا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنی۔ اے میرے نبی، میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا، سب جنتی، ان سے خطائیں ہوں گی لیکن میں نے معاف کر دیا، سب جنتی ہیں، تیرا کوئی ساتھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ آپ پرائے دیس میں نہیں ہو، اب یہ آپ کا دیس ہے۔ یہاں آپ جتنے بھی لوگ آج سے 50 سال پہلے سے 20-30 سال پہلے آئے، وہ اس لیے سے آئے کہ جائیں گے کچھ کمائی کر کے وطن واپس چلے جائیں گے، لیکن یہاں رہتے 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 اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ یہاں کی سہولتوں نے ایسا پکڑا۔ میں نے کل بھی سنا، کوئی پٹھان بھائی بیٹھا تو ناراض نہ ہو، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ تو کچھ فکر نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار لگایا ہوا ہے، جب بھی نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا۔ تو ان ملکوں نے آپ کو نسوار لگا دی۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں کہاں ملیں گی یہ سہولت؟ اب یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا وطن ہے، تمہاری نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے یہ واپس کبھی نہیں جائے گی، تم خود نہیں واپس جا سکتے، تمہاری نسلیں کہاں جائیں گی؟ اسے اپنا وطن بناؤ اور اس میں محمدی شمع جلاؤ، پروانوں کی طرح لوگ آئیں گے۔ مجھے بڑا گلہ ہے ان مسلمانوں سے جو ان ملکوں میں آئے اور ایمان کی شمع نہ جلائیں، اپنے ہی مال کمانے میں لگ گئے، اپنے نبی کی زندگی بھول گئے۔ میں جنوبی امریکہ میں 2 دفعہ گیا ہوں، 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسلیں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا، کسی نے تبلیغ نہیں کی ان کو غیر مسلم ہونے کی، باپ نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ کمائی 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 کمائی، اتنی دولت کمائی کہ ایک آدمی پورا ملک خرید رہے، اتنے پیسے ہیں، لیکن اولاد ختم،
کیوں؟ نہ ان کو ٹائم دیا، نہ ان کو اسلام بتایا، نہ گھر میں اسلامی زندگی کو زندہ کیا۔ اب یہ تمہارا دیس ہے، یہاں محمد ہی بن کے دکھاؤ۔ تمہیں نظر آنا چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ ایک عرب نوجوان فاضل بسیونی جدے کا امریکہ میں سڑک پہ کھڑا تھا پگڑی داڑھی کے ساتھ، تو ایک لڑکی آ گئی، کہنے لگی تمہارا یہ لباس بہت خوبصورت ہے، تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا تو باقی مسلمان تو ایسا لباس نہیں پہنتے، تم نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے اس کو تھوڑی سی دعوت دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تمہارے تو لباس اور ظاہر میں اتنی طاقت ہے، اپنی قیمت دیکھو نا۔ ایک چیز کو میں پسند کرتا ہوں تو میرا لیول سٹیٹس ہوگا، ایک چیز کو بڑا عالم علامہ پسند کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس اور لیول ہوگا۔ اللہ نے آدم کی ساری نسل میں ایک پسند کیا، اور پسند کرنے والا اللہ، جسے پسند کیا وہ محمد مصطفیٰ، تو کیا ہستی ہوں گے، کیسے ہوں گے وہ؟ ان کی اداؤں میں ڈھل جاؤ۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے رب نے اعلان کر دیا کہ میرے حبیب بتا دے سویڈن والوں کو تیرے تابع ہو کر چلیں گے تو قبول ہیں ورنہ مردود ہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین۔ جب تک مجھ سے تم عشق نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں، جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں، جب تک میرا لایا ہوا طریقہ اپنے اوپر اپناؤ گے نہیں تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ او بھائیو، محبت تقسیم ہو جاتی، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ محبت بیوی سے، محبت بچوں سے، محبت ماں سے، محبت باپ سے، محبت اپنے آپ سے، لیکن عشق ہوتا ہے جب تو وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جو بندہ ہے نا، اللہ اس کے رسول پر دیوانہ وار فدا ہونے والا جذبہ لے کر چلے۔ عشق یہ سیکھو، اس ملک کو اپنا ملک سمجھو۔ انہوں نے تمہارے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ انہوں نے تمہیں ہمدرد بن کے دکھایا، ان کے ساتھ ظالم نہ بنو۔ اس وجہ سے کسی لڑکی سے شادی نہ کرو کہ میں نے کاغذات بنانے ہیں، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ فرانس سے ایک لڑکی کا مجھے فون ہے، مجھے نہیں پتا اس نے کہاں سے میرا نمبر لیا، کیسے لیا، آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس نے مجھے کہا کہ میں نو مسلم ہوں، منڈی بہاؤدین کے ایک آدمی نے میرے ساتھ شادی کی، جب اس کا مطلب پورا ہو گیا یعنی کاغذات تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اللہ کا فضل ہے، مجھے اسلام سمجھ میں آ چکا ہے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ ایسے واقعات ہر ملک میں موجود، اور ایسے میرے نبی کے سینے پر خنجر مارنے والے ہر ملک میں موجود۔ تم تو سارے پڑھے لکھے ہو، 100 سال پیچھے کا چور بھی ایسا غیرت مند تھا۔ انگریز کی حکومت میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے ان کو سکھا کر بھیجتا تھا۔ تو ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو وہ کہنے لگا بے وقوف آج صرف 2 روپے؟ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال پھنسا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی انگریز، بڑے پیسے تھے۔ 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرا نبی شرمندہ ہوگا۔ میری غیرت نے مجھے گوارا نہ کیا، میں نے جا کے اس کا بٹوا واپس کر دیا، یہ 2 روپے اپنے کے کھینچ کے لایا ہوں۔ تو اس گرو نے اس کو 10 روپے جیب سے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا میری طرف سے انعام ہے کہ تو نے صحیح کام کیا ہے۔ 100 سال پہلے کا تو چور اتنی غیرت والا تھا کہ اپنے نبی پہ حرف نہیں آنے دیتا تھا۔ اس لیے شادی مت کرو کہ میں نے کاغذات بنانے، یہ ظلم و ستم مت کرو۔ اللہ کو دھوکہ ناپسند ہے، جھوٹ ناپسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ بخیل، آپ نے کہا۔ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا،
ایک دھوکہ نہیں دے سکتے، اور دونوں کام اعلیٰ درجے کے موجود، اعلیٰ پیمانے پر۔ بھائیو، اپنے نبی کو عزت دو، اپنی نسلوں کے لیے اسلام کی فضا قائم کرو، نبوت والی زندگی۔ اس کے لیے تمہیں خود دین سیکھنا پڑے گا، خود دین سیکھو۔ خود دین سیکھنے کے لیے تبلیغ سے بہتر کام اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ 6 بر اعظم میں ایسی محنت کوئی نہیں ہے جس نے تمام امت کے طبقات کو متوجہ کیا۔ ہم کمزور ہیں کام کرنے والے، لیکن یہ محنت میرے نبی والی محنت ہے جس نے ہمیں ایک زندگی دی، ایک پیغام دیا ہے۔ صرف نماز روزے پر اسلام ختم نہیں ہوتا، آگے معاشرت ہے۔ تمہیں مساجد قائم کرنی ہوگی، یہاں تمہیں اپنے اسکول بنانے چاہیے، تمہیں اپنے مدرسے ہونے چاہیے جہاں تمہارے بچے دین پڑھیں۔ چونکہ آج کی تعلیم ماں باپ کا مقام نہیں بتاتی، آج کی تعلیم میاں بیوی کا تعلق نہیں بتاتی، آج کی تعلیم بہن بھائی کا تعلق نہیں بتاتی، آج کی تعلیم پڑوسی کا، پڑوسی بیٹا نہیں، بیوی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، پڑوسی۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے بارے میں اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہیں اس کا وراثت میں حصہ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ ارے بھائی سو کے نہ سننا، پڑوسی، اب پڑوسی یہودی ہے، دہریہ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پڑوسی کا لفظ ہے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، پڑوسی۔ کہ یا رسول اللہ ما حق الجار، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا پڑوسی کا حق یہ ہے ان استعان بک فاعنہ، اگر اسے مدد کی ضرورت پڑے تم سے مدد طلب کرے، اس کی مدد کرو۔ ان استقرضک فاقرضہ، تم سے قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دو۔ ان فرح فہنہ، اگر وہ خوش ہو تو اس کو خوشخبری دو، اس کو مبارک دو، اس کو مبارک دو۔ ان مرض فعدہ، بیمار ہو تو اس کا حال پوچھو جا کے، وہ مر جائے تو اس کی تعزیت کرو جا کے۔ تعزیت سے نہیں روکا، جنازہ صرف اسلام میں ہے مسلمان کا، افسوس سے نہیں روکا۔ یہ تو پڑوسی کے حق بتائے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کرو، اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کرو۔ اپنے گھر کے چھلکے اس کے دروازے پر مت پھینکو کہ کہیں ممکن ہے وہ نہ کھا سکتا ہو، وہ پھل وہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کو کہیں ارمان نہ ہو۔ اگر اپنے پڑوسی تو ضرورت مند ہے، تم اس کو گوشت کی بوٹی نہیں بھیج سکتے تو تھوڑا 1 گلاس پانی زیادہ کر دو، اسے شوربہ بھیج دو۔ اور عبداللہ بن عمر کا ایک پڑوسی تھا یہودی، عبداللہ بن عمر مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، مہینے میں 1 دن۔ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیجو، بعد میں کھاؤں گا، پہلے اس کو بھجواتے پھر کھاتے۔ ہم عجب مسلمان ہیں، ہم غیر مسلموں سے نفرت کرتے، اور ہم تو اپنوں سے نفرت کرتے، ایک دوسرے سے لڑ، یہ اس کو کافر کہہ رہا، وہ اس کو کافر کہہ رہا۔ کوئی دنیا میں مسلمان باقی بھی ہے کہ نہیں؟